کرامت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کرامت کا معنی ہے ایسا فعل جو عام عادت کے خلاف ظاہر ہو اور ایسے آدمی سے ظاہر ہو جو ولایت کے ساتھ موصوف ہو اور اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو، نبی ہونے کا دعویٰ نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے، خلاف عادت کام ظاہر ہو رہا ہے، وہ ولایت سے موصوف ہو تاکہ کرامت سے اس کی حالت کی تصدیق ہو سکے۔ یعنی جس شخص سے خلاف عادت، خرق عادت کام صادر ہو رہا ہے، وہ متبع شریعت ہو اور شریعت کا پیروکار ہو، پیروی کرنے والا ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، تو کرامت کا معنی کیا ہے؟ ایسا خلاف عادت کام کہ جو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر ظاہر اور صادر ہو جائے جو ولایت سے موصوف ہو اور شریعت کی پیروی کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ پر عادت کے خلاف صادر ہونے والا کام، صادر ہونے والا فعل اور امر، اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی عام عادت سے ہٹ کے وہ ظاہر ہو۔ اب افعال خارقہ جو عادت کے خلاف خرق عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کی 6 اقسام علماء متکلمین نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، ایک ارہاس ہے، ایک معونت ہے، ایک استدراج ہے اور ایک اہانت ہے۔ یہ 6 خلاف عادت کام ہیں جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں پہ صادر ہوتے ہیں۔ ان کی تعریفات ہم جان لیتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسا خلاف عادت کام ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ نبی کے ہاتھ پہ خلاف عادت کام جو ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کیا ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا، اگر ولی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، صادر ہو جائے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ کو ہم نے جان لیا، کرامت کو ہم نے جان لیا۔ اب اس کے بعد ہے ارہاس۔ بولیے کیا ہے؟ ارہاس۔ ارہاس سے مراد کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد تو جو ظاہر اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو ایک نبی کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کام ظاہر ہو جائے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے معونت۔ معونت کس کہتے ہیں؟ اگر کسی عام مسلمان سے کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں۔ عام آدمی سے، عام مسلمان سے کوئی عادت کے خلاف کام صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اسے معونت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی کافر کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، عادت کے خلاف خرق عادت جسے کہتے ہیں، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جھوٹے مدعی نبوت کے حال پر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے اور جو اس کے دعویٰ کے موافق نہ ہو، دعویٰ کے مخالف ہو، تو اسے کہتے ہیں اہانت۔ یہ 6 اقسام علماء متکلمین نے بیان کی ہیں خرق عادت افعال کی۔ جس طرح آخری جو میں نے بیان کیا اہانت کے بارے میں، اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، جیسے مسلمہ کذاب ہے، مرزا قادیانی ہے، اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے ہاتھ پر مسلمہ کذاب کے پاس ایک بندہ آیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، اس کے پاس ایک بندہ ہے جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھ واپس کر دے،
اب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جھوٹے نبی ہونے کا، اور جس کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی اور واصل جہنم ہوا۔ اس کے پاس ایک بندہ آیا کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے دعا کی تو اس کی جو آنکھ سلامت تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو ایک جھوٹا مدعی نبوت جب اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام صادر ہو جائے جو اس کے دعویٰ کے مخالف ہو، دعویٰ کے موافق کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب دعا کرتا اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی، لیکن دعویٰ کے مخالف کیا ہوا؟ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ جو اس کے پاس آیا تھا مدد لینے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ تو جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر خلاف عادت کام صادر ہو جائے جو اس کے دعویٰ کے موافق نہ ہو، مخالف ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اہانت۔ تو یہ 6 اقسام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں افعال خارقہ کی۔